ہم 3 بہن بھائی تھے، میرا ایک بھائی تھا، ایک بہن تھی، دونوں کی وفات ہو گئی ہے۔ تو بڑی پرامن زندگی تھی، چونکہ چھوٹے شہر تھے تو بڑی پرامن زندگی تھی، کسی قسم کے جھگڑے فساد وہ نہیں ہوا کرتے۔ پٹھانوں کا سلسلہ یہ رہا ہے کہ وہ پورے ہندوستان میں پھیلے ہوئے ہیں، تو پٹھانوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی ریاستیں بھی قائم کر لی تھیں۔ تو یہ پشتو پھر آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی گئی، چونکہ ان کے ارد گرد کا جو کلچر تھا، دہلی اور لکھنؤ کا کلچر جو تھا وہ اردو زبان کا تھا۔ پٹھانوں نے پھر دوسرے جو ذات کے لوگ تھے ان میں بھی شادیاں کیں، جیسے سیدوں میں بھی کیں، شیخوں میں بھی کیں۔ تو اس طرح سے شادیوں کے نتیجے کے اندر بھی زبان جو ہے وہ تبدیل ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب آپ نسلاً تو پٹھان ہیں؟ نسلاً پٹھان ہے، اور ہمارا جو یعنی اگر رشتہ نکالتے ہیں ہم آبائی تو وہ پشین سے نکلتا ہے۔ اچھا، پشین میں ترین پٹھان تھے، تو یہ کوئی شاہجہاں کے زمانے میں ہندوستان میں آئے، اور چونکہ پٹھانوں کا ایک ہی کام تھا، یہ کرائے کے فوجی ہوتے تھے، تو فوجوں میں جہاں بھی ملازمت مل جاتی تھی یہ فوج میں ملازم ہو کے لڑا کرتے تھے۔ ان کے لیے کوئی یعنی نظریہ نہیں تھا کہ کس لیے لڑ رہے ہیں، جہاں بھی پیسے مل جاتے تھے لڑتے تھے۔ پھر بعد میں سنبھل میں یہ روہیل کھنڈ کا پورا علاقہ جو تھا یہ پٹھانوں کا ہو گیا تھا، تو روہیل کھنڈ میں سنبھل کے اندر ایک سرائے ترین ابھی بھی ہے، تو بعد میں پھر ہمارے خاندان کے لوگ وہاں تھے۔ میرے پردادا تک کا مجھے معلوم ہے کہ وہ سرائے ترین میں رہتے تھے۔ پھر میرے دادا وہاں سے نکل آئے اور وہ جے پور کی ریاست میں، جب یہ فوج میں نہ رہے تو پھر یہ پولیس میں چلے جاتے تھے، تو وہاں وہ پولیس میں رہے، اور وہاں سے ریٹائر ہو کے پھر وہ ٹونک کے اندر آئے۔ تو میرے والد وغیرہ یہ ٹونک کے اندر تھے، اور وہاں سے پھر ہم لوگ جو ہیں حیدرآباد سے آئے۔ تو ایک مرتبہ جب آدمی ہجرت کر جاتا ہے تو ہجرت کا یہ سلسلہ میرا خیال سے ختم نہیں ہوتا ہے، جاری رہتا ہے۔ یہ غالباً انسان کے ساتھ ساتھ جڑا ہوا ہے ہجرت کا جو۔ ہاں، بس روزگار کی تلاش میں انسان جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے، اور انسان میں یہ ہے کہ وہ جہاں بھی جاتا ہے وہاں کے حالات کے مطابق اپنے آپ کو عادی بھی بنا لیتا ہے۔ اب جیسے میری 2 بیٹیاں ہیں، وہ دونوں کی دونوں امریکہ چلی گئیں، اب وہ وہاں کی آباد ہو گئیں، وہاں کی عادات اختیار کر لیں، تو یہ ایک ہجرت جو ہے یہ اذیت ناک چیز بھی ہے۔ لیکن پہلے کے زمانے میں اتنی ہجرت نہیں ہوا کرتی تھی۔ ڈاکٹر صاحب بیٹیوں کے بغیر بڑا آپ کا دل اداس نہیں ہوتا؟ نہیں ہو جاتا ہے، لیکن آدمی کو عادی ہونا پڑتا ہے پھر، کہ بھائی جو جا رہو خوش رہو، کہ اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے۔ ہر ایک کی اپنی زندگی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ خود کتنے بہن بھائی تھے؟ ہم 3 بہن بھائی تھے، میرا ایک بھائی تھا، ایک بہن تھی، دونوں کی وفات ہو گئی ہے۔ دونوں بڑے تھے آپ سے؟ نہیں، میں ہی سب سے بڑا تھا۔ اچھا، میں ہی سب سے بڑا ہوں، تو اب خاندان میں میں اکیلا ہی رہ گیا ہوں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ ذرا بتائیے گا کہ راجستھان میں وہاں کوئی اور زبان تھی کہ وہاں بھی اردو ہی بولتے تھے؟ نہیں، دیکھیں راجستھان میں شہر چھوٹا تھا، اور یہ پٹھان وہاں زیادہ تر آباد ہوئے تھے، چونکہ راجستھان کا پہلے نواب تھے امیر خان، جنہوں نے انگریزوں سے صلح کر لی تھی، ورنہ وہ ان سے لڑتے رہے تھے، تو انہوں نے یہ ریاست ایک کار کر کے ان کو دی تھی۔ تو کچھ حصہ اس کا راجستھان میں تھا اور کچھ حصہ اس کا مدھیہ پردیش میں تھا۔ تو ٹونک چھوٹا سا شہر تھا، تو وہاں تو اردو بولی جاتی تھی، لیکن گاؤں دیہاتوں کے اندر راجستھانی بولی جاتی تھی، اور گاؤں دیہاتوں میں زیادہ تر اکثریت جو تھی وہ راجپوتوں کی تھی۔ تو ایک طرح سے پٹھانوں میں اور راجپوتوں میں ایک افہام و تفہیم ہو گیا تھا، چونکہ راجپوت بھی ایک طرح سے دیکھا جائے تو وہ بھی بڑے یعنی جنگجو بھی ایک طرف ہے، جہاں وہاں کھلے دل کے بھی لوگ ہیں، وہ دوستی ہو جاتی ہے تو دوستی کو نبھاتے بھی ہیں۔ تو پٹھانوں میں اور ان کے اندر ایک طرح سے یہ دوستی ہو گئی تھی، اس لیے وہاں کبھی کوئی فسادات نہیں ہوئے، یعنی آخر وقت تک وہاں کوئی فسادات نہیں تھے کسی بھی قسم کے۔ اور ہمارے بھی جیسے والدین کے ہمارے
راجپوتوں سے دوستیاں تھیں، گاؤں دیہاتوں میں ہم جاتے تھے، وہاں لوگوں سے ملنا جلنا ہمارا مطلب کہ ہوتا تھا. تو بڑی پرامن زندگی تھی، چونکہ چھوٹے شہر تھے تو بڑی پرامن زندگی تھی، کسی قسم کے جھگڑے فساد وہ نہیں ہوا کرتے. تو ڈاکٹر صاحب اردو کی طرف کب آئے؟ ظاہر ہے وہ آپ کے بڑوں کی زبان تو پشتو ہوگی. ہاں، میرے خیال سے یہ میرے پردادا تک جو ہیں وہ پشتو بولتے رہے ہیں. یہ اردو کی طرف میرا خیال سے ہمارے دادا کے ساتھ یا پردادا کے ساتھ بھی اردو کی طرف آئے ہیں. اور پھر آہستہ آہستہ ظاہر ہے کہ ہم نے جب ہجرت کی تو پٹھانوں کی آبادی بھی ذرا اردو بولنے والی ہو گئی تھی. پشتو بولی جاتی تھی لیکن پھر پشتو ظاہر آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی گئی اور اردو بڑھتی چلی گئی. تو وہ پشتو ایک لحاظ سے ختم ہی ہو گئی ہے. غالباً جہاں جو کلچر ہوتا ہے آپ کے ارد گرد، آپ اپنی جو آپ کی آبائی زبان ہے وہ ڈومینیٹ وہاں کا کلچر کرتا ہے. بالکل. وہ زبان ہو یا آپ کا اور کوئی رہن سہن، اس پہ جو مقامی کلچر ہے اس کے اثرات ضرور ہوتے ہیں، اور جو باہر سے آتے ہیں ان کے اثرات وہاں مقامی طور پہ اثر انداز ہوتے ہیں. ہاں، وہ ہو جاتا ہے. پٹھانوں کے ساتھ دیکھیں نا، پٹھانوں کا سلسلہ یہ رہا ہے کہ وہ پورے ہندوستان میں پھیلے ہوئے ہیں. مثلاً ہندوستان کے اندر پورے روہیل کھنڈ میں، اچھا یہ جتنی بڑی بڑی ریاستیں تھیں، ان ریاستوں کے جو نواب تھے وہ پٹھان تھے. مثلاً رامپور کے نواب وہ پٹھان تھے. اسی طرح سے بھوپال کے وہ بھی پٹھان تھے، جعفرے کے بھی پٹھان تھے، ٹوک کے بھی پٹھان تھے، اور حافظ رحمت خان جو تھے جو روہیل کھنڈ میں تھے وہ بھی پٹھان تھے. تو پٹھانوں کا نے اپنی چھوٹی چھوٹی ریاستیں بھی قائم کر لی تھیں. تو یہ پشتو پھر آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی گئی، چونکہ ان کے ارد گرد کا جو کلچر تھا، دہلی اور لکھنؤ کا کلچر جو تھا وہ اردو زبان کا تھا. تو اردو زبان جو ہے وہ آ گئی. لیکن جیسے رامپور میں محبت خاں کا تعلق جو تھا وہ نوابی خاندان سے تھا، انہوں نے پشتو میں بھی شاعری کی ہے اور اردو میں بھی شاعری کی ہے، دونوں زبانوں میں بھی کی ہے. لیکن آہستہ آہستہ پھر یہی ہوتا ہے جیسا آپ نے کہا کہ جس زبان کی ضرورت ہوتی ہے، گھر میں پشتو بولی جاتی رہی، باہر اردو، پھر آہستہ آہستہ باہر بھی اردو، اندر بھی، اور پھر آپس میں میل ملاپ بھی ہوتا رہتا ہے. یہ ضروری نہیں ہوا کہ پٹھانوں میں شادیاں کریں. پٹھانوں نے پھر دوسرے جو ذات کے لوگ تھے ان میں بھی شادیاں کیں، جیسے سیدوں میں بھی کیں، شیخوں میں بھی کیں. تو اس طرح سے شادیوں کے نتیجے کے اندر بھی زبان جو ہے وہ تبدیل ہو گئی. آپ کی ڈاکٹر صاحب شادی کب ہوئی؟ میری شادی ہوئی ہے 74 میں. تو یہ بابی خاندان سے تھی؟ ہاں، یہ ہماری دور کی رشتہ دار ہیں، لیکن اگر آپ ذات کا حساب پوچھیں تو ان کی والدہ پٹھان تھی، لیکن ان کے والد جو تھے وہ سید تھے. تو میری وائف جو ہیں یہ سیدہ ہیں اس لحاظ سے. پھر تو آپ بخشے ہیں. بالکل صحیح.